السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو عمل ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں ملاحظہ کیا ہوگا کہ قرآن کریم میں جو ٹوٹل 14 آیات سجدہ ہیں، اگر اس کو آپ ایک مجلس میں پڑھ لیں اور جو عمل بتاؤں گا وہ آپ اس طرح سے کر لیں تو ایسا عظیم الشان آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان شخص یہ کرنا چاہے گا، لیکن یہاں پر میں عمل پہلے پورا بتاؤں گا، پھر آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے کرنا ہے اور کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو 14 آیات سجدہ ہیں، میں ان کو تفصیل سے بتاؤں گا، اس کی تلاوت کروں گا تاکہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہو جائیں۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ اکابرین علماء، فقہا اور ائمہ مجتہدین سے عمل چلا آ رہا ہے، اور یہ ان کا مجرب عمل ہے، یعنی ان کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھیے گا، آج اس کو دیکھ لیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی آپ کے بالکل نکھر جائے گی، کیسے جیسے فائدے حاصل ہوں گے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں ابھی۔ اچھا جی، اب میں آپ کو 14 آیات سجدہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون سی صورت میں ہے، کون سے سپارے میں ہے، کون سی آیت ہے، اور ان کی تلاوت بھی کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ وہ آیات سجدہ آپ کو معلوم ہو جائیں اور اس کی تلفظ بھی ٹھیک کر لیں آپ لوگ۔ آیت سجدہ نمبر 1، سورہ اعراف، آیت نمبر 206۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ آیت سجدہ نمبر 2، سورہ رعد، آیت نمبر 15۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آیت سجدہ نمبر 3، سورہ نحل، آیت نمبر 50۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ آیت سجدہ نمبر 4، بنی اسرائیل، آیت نمبر 109۔ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ آیت سجدہ نمبر 5، سورہ مریم، آیت نمبر 58۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ آیت سجدہ نمبر 6، سورہ حج، آیت نمبر 18۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ آیت سجدہ نمبر 7، سورہ فرقان، آیت نمبر 60۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ آیت سجدہ نمبر 8، سورہ نمل، آیت نمبر 26۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ آیت سجدہ نمبر 9، سورہ السجدہ، آیت نمبر 15۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ آیت سجدہ نمبر 10 سورہ صاد آیت نمبر 24۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ آیت سجدہ نمبر 11 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 38۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ آیت سجدہ نمبر 12 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 38۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ آیت سجدہ نمبر 13 سورہ انشقاق آیت نمبر 21۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ آیت سجدہ نمبر 14 سورہ علق آیت نمبر 19۔ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ اچھا جی، اب آپ یہ ساری تلاوت آپ نے سن لی ہے 14 آیت سجدہ کی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جائے نماز آپ نے بچھانا ہے، باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ 14 آیت سجدہ تلاوت کرنی ہے، لیکن کرنی کس طرح ہے؟ اچھا جی، یہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر سجدے کی آیت پر ایک سجدہ بیٹھے بیٹھے کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ ایک سجدے کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے، آیت سجدے کی تلاوت کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے بیٹھے بیٹھے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، تو یہ اس طرح سے ایک سجدہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے دوسرے آیت سجدے کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے، پھر تیسرے سجدے کی آیت سجدہ تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے اور پھر بیٹھ جانا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 14 آیت سجدہ تلاوت کرنی ہے اور ہر آیت سجدے کے اوپر آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے اور اس طرح مکمل کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ عمل کرتے ہی بغیر کسی سے بات کیے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ یقین جانیں یہ وہ لمحہ ہوگا کہ اس لمحے میں جو دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ دعا فوراً قبول فرمائیں گے، اور مصیبت زدہ کی مصیبت اور پریشانی اللہ تعالیٰ اسی وقت ختم فرما دیں گے۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اس پہ عمل کروں گا، کیونکہ یہ عمل میں نے خود بھی کہیں سے پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہو کہ یہ کہاں سے میں نے دیکھا ہے تو بکھرے موتی ایک کتاب ہے، وہاں سے میں نے یہ عمل لیا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی بھی ایمرجنسی میں معاملہ پیش آ جائے تو یہ عمل کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہوں گے۔ تو یہ عمل میں نے آج آپ تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک یہ عمل پہنچائیں۔ اگر یہ وظیفہ آج کا پسند آتا ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کون کون یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کے لیے میں خصوصی دعا کروں گا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں اب دعا کرنے جا رہا ہوں، اس دعا میں شرکت کرتے جائیں اور آمین میرے ساتھ ساتھ کہتے جائیے گا۔ رب کریم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما۔ میرے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے۔ اے مالک ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، رزق میں برکت پیدا فرما دے، صحت میں برکت پیدا فرما دے، کاموں میں برکت پیدا فرما دے، قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے مالک ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ
ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مالک ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرما، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما اور برے حالات سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔